بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوٹتے نہیں، لیکن دیکھا جائے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہوں اور چھوٹتے نہ ہوں، بلکہ ہے یوں کہ ہم نے گناہ ترک کرنے کا پکا ارادہ ہی نہیں کیا ہوتا۔ انسان دنیا کو حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کر ڈالتا ہے، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہوتا سب کچھ اللہ ہی کی مرضی سے ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو زبردست قوت ارادی دے رکھی ہے، اور بسا اوقات انسان جو ارادہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے وہ کر لیتا ہے۔ رمضان ہمیں ہماری قوت ارادی اور قوت عمل کی پہچان کروانا چاہتا ہے۔ دیکھیں، جب انسان سحری کرتا ہے تو وہ پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے شام تک کچھ نہیں کھانا، چاہے جتنی گرمی ہو، چاہے جتنی پیاس لگے۔ اب اس ارادے کی بدولت وہ شام تک اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کیونکہ ارادہ پختہ ہوتا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اکیلا ہوتا ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا، سامنے فریج ہوتا ہے، لیکن خیال بھی نہیں آتا کہ کھا لوں۔ وضو میں کلی کرتے وقت اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں پانی اندر نہ چلا جائے، حالانکہ اس وقت تو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا کہ اس نے پانی اپنے اندر لے لیا ہے۔ بلکہ کئی اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ 47-48 ڈگری کی گرمی میں سارا روزہ تپتی دھوپ میں گزار دیتے ہیں، رومال بھگو بھگو کر سر پر ڈالتے ہیں، لیکن اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں، اللہ کو راضی کرنا، گناہوں کو معاف کروانا، یہ خیال کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے وہ روزے کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن ایک سبب قوت ارادی بھی ہے کہ پکا ارادہ ہوتا ہے کہ شام تک کچھ نہیں کھانا۔ ایک واقعہ سماعت فرمائیں، بڑا خوبصورت ہے اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایک صاحب ہیں قدرت اللہ شہاب نامی، بڑے آفیسر تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے شہاب نامہ۔ اس میں لکھا ہے کہ میں ایک زمانہ میں بطور سفیر ہالینڈ گیا۔ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہاں ایک باغ میں بیٹھا تھا کہ اچانک سورہ رحمان کی تلاوت کی آواز سنی۔ یہ آواز سن کر میں ادھر گیا تو دیکھا کہ ایک بینچ پر ایک ڈچ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے السلام علیکم کہا اور اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے، میں مسلم ہوں۔ اور پھر اس نے قبول اسلام کا واقعہ سنایا کہ میں ایک اسٹیمر میں کراچی بندرگاہ پر بیٹھا ہوا تھا اور مزدور اسٹیمر پر مال لاد رہے تھے۔ شدید گرمی کے باعث مزدور پسینے میں شرابور تھے۔ انہیں پانی دیا گیا تو انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا روزہ ہے۔ کہتا کہ پھر میں نے دیکھا کہ ان میں ایک بوڑھا شخص بھی ہے اور اس کی حالت بہت ہی زیادہ قابل رحم ہے۔ میں اسے اپنے کیبن میں لے گیا اور کیبن کا دروازہ بند کیا اور اس بوڑھے کو بٹھایا اور اپنے فریزر میں سے جوس کا ایک گلاس نکالا اور اس بوڑھے کو دیا اور اس کو پینے کا اشارہ کیا، کیونکہ میں اس کی زبان نہیں جانتا تھا۔ اشارہ کیا کہ دروازہ بند ہے اور تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لہذا یہ پی لو۔ اشاروں میں یہ بات میں نے اس کو سمجھائی، لیکن اس نے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت اصرار کیا لیکن وہ نہیں مانا۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے لیکن پھر بھی اس نے نہیں پیا۔ تو مجھے بہت تعجب ہوا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کوئی ذات ہے جو اس سے روک رہی ہے۔ یہی واقعہ میرے قبول اسلام کا سبب بنا۔ لاکھوں سلام ہو اس بوڑھے شخص پر کہ وہ پانی نہیں پی رہا۔ کیوں پانی نہیں پی رہا؟ کئی عوامل ہیں، توفیق خدا بندی ہے، خدا دیکھ رہا ہے، روزے کی حفاظت ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سے عوامل ہیں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ ارادہ پکا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالی ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، ہم سے نماز میں پابندی نہیں ہوتی، ہم سے سود نہیں چھوٹتا،
ہم سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا. یہ سب باتیں غلط ہیں، غلط بات ہے. تم ارادہ نہیں کرتے اس لیے سود نہیں چھوڑ پاتے، تم ارادہ نہیں کرتے اس لیے راہ خدا میں خرچ نہیں کر پاتے. اور جب پختہ ارادہ ہوتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، حج بھی ہوتے ہیں، عمرے بھی ہوتے ہیں. اب اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ جیسے رمضان میں تمہارے لیے کھانا پینا چھوٹا یا نہیں چھوٹا، ازدواجی تعلقات رمضان میں تمہارے لیے چھوٹے یا نہیں چھوٹے. انسان کو اللہ رب العزت نے زبردست قوت ارادی دی ہے. جب ارادہ ہوتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، ایک آدمی کہتا ہے کہ فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، تو وہ اس ارادے میں جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ میری فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، کیونکہ یہی انسان ہے کہ اگر 4 بجے فلائٹ ہو تو 12 بجے ہی اسے لگنے لگتا ہے کہ 4 بجے ہے، 12 بجے اٹھا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو ایک فکر ہے، پکا ارادہ ہے 4 بجے اٹھنے کا، تو وہ اٹھتا ہے. اور اللہ نے رمضان میں ایک کرم اور کیا ہے کہ قوت ارادی کو کمزور کرنے والے بدماش کو قید کر دیا ہے. حدیث شریف میں ہے وَتُصْفَدُ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُ فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اس مہینے میں. سرکش شیاطین کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں. اب رمضان المبارک کی حفاظت کریں، اور اگر ان 30 دنوں میں اگر ہماری پریکٹس ایسی ہوئی کہ وہ آزاد ہوتے ہی، جب عید الفطر کی رات آزاد ہوگا تو آزاد ہوتے ہی 30 دنوں کا حساب برابر کر دے، تو پھر ہم نے رمضان سے کیا پایا؟ ہمیں رمضان صحیح گزارنے کی پلاننگ کرنی ہے، اور پھر جو رمضان سے حاصل ہو اسے بچا کر رکھنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی برکات کی قدر کی تیاری کرنے کی، رمضان المبارک کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.